السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو ہماری حدیث ہے وہ حدیث نمبر 9 ہے، اور اس کا جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے تکلیف اور گناہوں کا مٹنا۔ تو اس کا باب محاورہ ترجمہ جو ہے اس میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو کوئی تکلیف، فکر، بیماری، ملال، اذیت اور کوئی غم نہیں پہنچا سکتا یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دے گا۔ تو یہ تھا باب محاورہ ترجمہ۔ جو اس کی وضاحت ہے اس میں وہ بول رہے ہیں کہ اس حدیث میں مسلمانوں کے لیے عظیم بشارت ہے۔ کیا ہے؟ عظیم بشارت ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر کرنے والوں کے لیے تھوڑی سی تکلیف بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تکلیف اور بیماری وغیرہ کی فضیلت پر چند مزید حدیث بھی انہوں نے بتائی۔ اس میں 3 حدیثیں ہیں، اور ان میں سے جو پہلی حدیث ہے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے کہ جیسے بھٹی لوہے کو زنگ سے۔ اللہ تعالیٰ کتنے رحمان اور رحیم ہے۔ مطلب جب ہم بیماری کی حالت میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری نیکیاں لکھتے ہیں اور ہمارے گناہوں کو مٹاتے جاتے ہیں۔ تو لوگ تو کہتے ہیں کہ بیماری ایک زحمت ہے، مطلب لوگ ایسا کہتے ہیں، میں نے بہت لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، لیکن اگر انہیں اس حدیث کے بارے میں معلوم ہوتا تو ایسا کبھی بھی نہ کہتے۔ اسی طرح اسی حدیث کے حوالے سے، اسی ٹاپک کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت سیدنا اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مریض کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ یہ آپ نے حدیث کہیں سنی بھی ہوگی، اکثر کتابوں میں بھی ہوتی ہے، اسکول کی کتاب میں جو ہے ان میں بھی یہ حدیث ہے، تو آپ لوگوں نے یہ سنی بھی ہوگی۔ اسی طرح آپ تیسری حدیث جو ہے اسی کے حوالے سے، اسی ٹاپک کے حوالے سے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن پر تعجب ہے کہ وہ بیماری سے ڈرتا ہے۔ اگر وہ جان لیتا کہ بیماری میں اس کے لیے کیا ہے تو ساری زندگی بیمار رہنے پسند کرتا۔ یعنی مطلب کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر مسلمان کو جو ہے نا، انسان یہ پتہ چل جائے کہ بیمار ہونے کے بعد جو فضیلت ہے اور جو اس کو ملے گا وہ پتہ چل جائے نا، تو وہ ہمیشہ یہ خواہش کرے کہ میں اپنی ساری زندگی بیمار ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر آسمان کی طرف اٹھایا اور مسکرانے لگے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر تبسم کیوں فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دو فرشتوں پر حیران ہوں کہ وہ دونوں ایک بندے کو مسجد میں تلاش کر رہے ہیں۔ کہ وہ جو دو فرشتے تھے نا، وہ ایک بندے کو مسجد میں تلاش کر رہے تھے جس میں وہ نماز پڑھتا تھا۔ جب انہوں نے اسے نہ پایا تو لوٹ گئے اور عرض کیا، یا رب، ہم تیرے فلاں بندے کے دن اور رات میں کیے ہوئے عمل لکھتے تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ تو نے اسے آزمائش میں مبتلا۔ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے جو دن اور رات میں وہ جو عمل کیا کرتا تھا، اس عمل کی جو نیکیاں وہ تم لکھو، اس کا جو اجر ہے وہ لکھو، اس میں کوئی کمی نہ چھوڑو، کیونکہ اس کے اجر کا ذمہ میرے اوپر ہے، کیونکہ میں نے اس کو آزمائش دی۔ تو دیکھیں کہ اگر آپ دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا، ضرور ملے گا۔
اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو آزمائش میں ڈالا ہے تو اب مجھے اس کو نیکیاں دینی ہی دینی ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو آج یہ حدیث سمجھ آئی ہوگی اور آپ لوگ اس پر عمل کریے گا. دوسروں کو بھی شیئر کیجیے گا, دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے گا. تو لوگوں سے پھر اگلے ٹاپک کے ساتھ, اگلی حدیث کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ